معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ زہرا بطول، لائٹ آف اسلام چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین، جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ علامہ اقبال، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، اپنی اولاد کو کثرت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا سکھانا، کیونکہ درود پاک طبیعتوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ درود پاک کا یہ بھی فائدہ ہے کہ طبیعتوں کے جو اکڑ پن ہے وہ دور کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذہانت سے نواز دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آج جو ہے وہ 72-73 فرقے بن گئے ہیں، آدمی کو ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انسان کدھر جائے۔ حضرت امام زین العابدین کے زمانے میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ جب 72 اور 73 فرقے ہوں گے تو اس میں اہل حق کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اہل حق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل سنت ہوں گے۔ تو سائل کوئی بہت ہی سیانا تھا، اس نے پھر عرض کی کہ ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ یہ اہل سنت ہے، کیونکہ کوئی بھی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، تو ہمیں نشانی کیا ہوگی اہل سنت کی؟ تو آپ نے فرمایا، کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہی اہل سنت ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا، تیرے شعروں میں کہاں سے مٹھاس آئی؟ تو آپ نے فرمایا، میں تنہا کمال سہن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تعریف ان کی، میں حضور پر درود پڑھتا ہوں، یہ سارا شہد نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وقت اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی ٹاپک پہ تفصیل سے جو ہے نا وہ بات کی جائے، لیکن آپ کو اگر ہم فضائل بیان کرنے بیٹھ جائیں تو شاعر کہتا ہے، زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے، کملی والے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ تو جو پوائنٹ نمبر 2 ہے وہ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے تذکرے سناؤ، کیونکہ انسان جو ہے وہ فطرتاً حسن پسند ہے، وہ چاہے بوڑھے کی بالوں کی سفیدی میں ہو، کوئل کی کوک میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، تو انسان حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پہ حسن بھی جن کا غلام ہے، جن کے قدموں کا غلام ہے، حسن بھی جہاں پہ دم بھرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں آخر میں انہوں نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سب سے آخری صحابہ ہیں روئے زمین پر۔ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے دیکھا ہو، یہ جو ہے نا سب سے آخری صحابی تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چٹے رنگ کے تھے۔ دوسری بات، حضور کا حسن نمکین تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد متوازن تھا، نہ اتنا بڑا تھا اور نہ اتنا چھوٹا تھا۔ اذا جاء القوم غمرهم، لیکن جب بھی 10,000 کا بھی لشکر ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے لگتے تھے۔ اپنے محبوب کی شان یوں بیان فرمائی پیر میر علی شاہ نے، مکھ چن بدر شاہ شانی مت چمک دی لاٹھ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، محمور حکین مد بڑیاں۔ پھر تیسری بات جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسن کسی کا نہ تھا تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سیرت بھی کسی کی نہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی اگر
واقعات کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے. جیسے وہ مکہ کی بڑھیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینک رہی ہے، تو جب بیمار ہو رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ہانڈی بنا رہے ہیں، تو وہ بڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھتی ہے اور پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چھوٹے چھوٹے یہ جو واقعات ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو سنائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی باتیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پیاری، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی ایک کہانی کوئی سنے گا، جب دوبارہ سنے گا تو وہ بور ہو جائے گا، لیکن ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ اس کو کرتے جاؤ تو انسان کو ایک تو سکون ملتا ہے، دوسرا انسان کا وجود بھی جو ہے نا وہ انگ انگ میں خوشبو پھیل جاتی ہے. یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ شاعر کہتا ہے ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھی بے عمل تھی مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، ارے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان بنے، مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، ایسی نظریں کرم کی ہے سرکار نے، ہر گدا کو سخی نے صحیح کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. تو اپنی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حسن کے، آپ کی سیرت کے واقعات سنائیں تو ان کے دل میں ایک تو ٹھنڈ پڑے گی، کیونکہ کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اسے سب سے پہلا نام اس کائنات میں سکھایا جاتا ہے وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک ہے کہ جب تک بچہ 2 سال کا ہو، روایات میں ملتا ہے، تو روئے تو اسے نہ مارو، کیونکہ فرشتے اسے مجھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں کہتی ہوں کہ ذہن تو یہی سوچتا ہے کہ اگر کائنات میں آنے کا جو مقصد ہے، جو ہم بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، تو اس کائنات میں جو آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا جائے، آپ پر درود پاک پڑھا جائے، آپ کا نام لیا جائے. اولاد ویسے بھی ہم نے دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی اولاد چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو ہمیں پڑھ کے بخشنے والی ہو. سکھایا جاتا ہے وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث پاک ہے کہ جب تک بچہ 2 سال کا ہو، روایات میں ملتا ہے، تو روئے تو اسے نہ مارو، کیونکہ فرشتے اسے مجھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں کہتی ہوں کہ ذہن تو یہی سوچتا ہے کہ اگر کائنات میں آنے کا جو مقصد ہے، جو ہم بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، تو اس کائنات میں جو آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا جائے، آپ پر درود پاک پڑھا جائے، آپ کا نام لیا جائے. اولاد ویسے بھی ہم نے دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسی اولاد چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو ہمیں پڑھ کے بخشنے والی ہو. میاں محمد بخش فرماتے ہیں، اے دنیا مسافر ہانا، او کوئی آوے کوئی جاوے، او کس دی جورت محمد بخشا، اتے پکے ڈیرے لاوے.
تو جب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو اپنی اولاد کو اور ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کس ہستی کے نام سے ہمارے لیے فلاح ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں میں وہ بچے پیدا ہوں جو قرآن کے حافظ ہوں، قرآن کے قاری ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوں۔ شاعر کہتا ہے وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے۔